السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب نے اور بے شمار احباب نے ایک ارشاد فرمایا کہ ہم عمل چلہ وظیفہ یا کوئی روحانی عمل کرتے ہیں، کام نہیں بنتا، رزلٹ نہیں دکھتا، تو نتائج سامنے نہیں آتے۔ حالانکہ روحانی عمل کسی بھی دھرم سے سمبند کرتا ہو، لنک رکھتا ہو، کانٹیکٹ بناتا ہو، سب میں چلتا ہے، کیونکہ جس کو آپ روحانی عمل کہتے ہیں یہ آگے جا کے سب کانشیس میں کنورٹ ہونا ہے۔ سب کانشیس میں جو چیز کنورٹ ہو گئی، انسٹال ہو گئی، وہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کو، ائمہ کو، اہل بیت کو آپ دیکھو، یقین تھا ان کو اللہ کے رسول کے فرمان پر، اللہ کے کلام پر، وہ جو بولتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ یقین تھا نا، یہ یقین کیا ہے؟ سب کانشیس ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاؤں کو دیکھو، جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، کیوں کہ ان کو اللہ کے کہے پر یقین تھا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی معبود ہوں، میں ہی کریٹر ہوں، جو چاہوں گا وہ ہوگا، ہو جاتا ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر درجے کے اعتبار سے اسی طرح ماضی میں اللہ والوں کے پاس گئے۔ اچھا، اللہ والے جو ہے نا، بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہماری طرح دوائیں اور یہ دیگر اجزاء مٹیریل استعمال نہیں کرتے، وہ بس ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ بہت انہوں نے دیکھا آپ کی کمر میں، آپ کی باڈی میں نیگیٹو ہے، تو نیگیٹو میں شیطان جہاں سے سونڈ مارتا ہے، دل کے پچھلے حصے سے، پش کی کمر کی پش سے، دل کے والی جگہ سے شیطان جہاں اپنا سون ڈال کے اپنا زہر انسٹال کرتا ہے، اپنی نیگیٹیوٹی اور نیگیٹو تھنگ انسٹال کرتا ہے، برائی کی طرف رغبت انسٹال کرتا ہے، وہ 18-20 انجیکشن ایک ساتھ لگا دیتا ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب اللہ والے ایسا دیکھتے ہیں تو آپ کی کمر پہ سنت حجامہ کا جو سنت پوائنٹ ہے سینٹر کمر پہ، یہاں پہ 3 تھپڑ دے دیتے ہیں زور زور سے، اور ایسے تھپڑ دیتے ہیں کہ بس تھپڑ ہی دی اور آپ کہتے ہیں یار میرا کام ہو گیا۔ کام کیا ہو گیا؟ انہوں نے دل میں پڑھی اعوذ باللہ ہے جی، اور جب 3 تھپڑ مارے تو شیطان کے جتنے بھی نیگیٹو سرکٹ اور ایپس انسٹال ہوئے تھے آپ کی باڈی میں، رن کر رہے تھے، وہ ڈیڈ ہو گئے۔ تو اب آپ کا من چاہا پازیٹیو ایکٹیو ہو گیا۔ بڑی حیرت کی بات نہیں لگتی کہ جناب علی ویزا نہیں لگ رہا تھا فلانے ملک کا، کسی طاغوتی ملک کا، تو کسی اللہ والے کے پاس گئے، انہوں نے آپ کی آنکھیں دیکھی، آپ کی باتوں سے غور کیا، انہوں نے کمر میری طرف کر پتر 2-3 تھپڑ مارے اور آپ کا ویزا لگ گیا۔ آپ کہتے ہو یہ ایک عجوبہ ہے، یہ باتیں فرضی ہیں، یہ ڈمی ہیں، اور کچھ بے ادب قسم کے لوگ پھر بزرگوں کی، اولیاءوں کی، اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی عقل چھوٹی ہے، ان کو وہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ ہر بات ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو کم از کم اردو اور فارسی میں PhD کرنا پڑتا ہے، تب علامہ اقبال سمجھ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سندھی زبان میں آپ کو قدیم اور جدید دونوں زبانوں میں کہیں جا کے آپ کو ماسٹر یا PhD لیول کی سندھی پڑھنی پڑتی ہے، تب آپ کو شاہ جو کلام، شاہ جو رسالو، سائی لطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سمجھ میں آتا ہے، جو انہوں نے خالصتاً عقدۃ الشہود وحدۃ الوجود پر بیان کیا ہے۔ وہ میرے آپ کو سمجھ میں آنا مشکل ہے جب تک کہ اچھی سندھی نہ آتی ہے۔ تو ہر چیز کا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مجھے تھوڑا سا عرض یہ کرنا ہے کہ جب دعا یا عمل وظیفہ قبول نہیں ہوتا تو اس کی وجوہات میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے حضور میں۔ وجوہات میں سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ غسل کر کے، ابھی ایک خاتون کا فون آیا، اب نام تو میں نہیں لیتا، ساری خاتون میری بہن بیٹیاں ہیں، وہ کہنے لگی بچی کی نا دین کی طرف رغبت بالکل بھی نہیں ہے۔ اب امریکہ میں رہتے ادھر کی کدھر دین سے رغبت آئے گی؟ ماحول کا اثر ہوتا ہے بھائی، فیکٹ ہوتا ہے۔ سارے دیکھ رہے ہیں، سارے ننگے جا رہے ہیں، بوتلیں پی رہے ہیں، الٹی سیدھی سور کی بنی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں، تو زبردستی دین سکھا رہے ہو بچوں کو۔ وہ پیار محبت سے سینے سے لگا کے جتنا سیکھ لے، زبردستی نہیں سکھا سکو گے، بچے کیس کر دیں گے، پولیس اٹھا کے آپ کو لے جائے گی، یا بچے اپنی کسٹڈی میں لے لے گی، ٹھیک ہے۔ باہر ملک میں بچے سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بچی کی دین کی طرف رغبت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو دین کی فکر ہے؟ کہنے کہ مجھے بڑا دین کا احساس ہے، ہمارا تو گھرانہ بھی دیندار تھا، اور یہ وہ فلانا ڈھماکا۔ میں نے کہا دعائے قنوت سنا دو، دعائے قنوت 2 ہے نا، دونوں میں سے کوئی ایک بھی سنا دو۔ نہیں آتی۔ میں نے کہا غسل کے فرائض سنا دو۔ انہوں نے ایسا بے ہنگم لطیفہ سنایا کہ ہم نے اپنا سر پیٹ لیا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ سے 38 سال عمر ہو گئی ہے اور آپ کو غسل کے فرائض نہیں آتے؟ تو خود نہیں آتا، دوسروں کو سکھانے بیٹھ گئی دنیا۔ تو اس حالات کے اعتبار سے سب سے پہلے تو بھائی صاحب توبہ استغفار کرو، غسل کرو، وضو کرو، توبہ استغفار کرو، 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو، یہ پریپریشن ہو گئی۔ ایک پرانا گندے خون میں آپ نیا خون ڈال دو، تازہ خون وہ کام کرے گا؟ نہیں نہیں نہیں، 40 منٹ میں وہ اس کا انفیکشن لیول اس میں بھی آ جائے گا، وہ وہی کا وہی ہو جائے گا۔ ریزلٹس یار چاہیے تھے وہ آ نہیں رہی۔ اب وہ ایچ بی ڈالا، RBC ڈالا، WBC ڈالا، پلیٹلیٹس ڈالا، کچھ بھی ڈالا، اگر وہ یونٹ انفیکشن تھا تو وہ بھی انفیکٹڈ ہو جائے گا۔ تو پہلے وہ تو نکالو، گن بلا تو نکالو۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ والوں کے پاس جا کے تھپڑ کھا لو، کیونکہ پرانے دور میں تھپڑ کھانے کی ہمت حوصلہ تھا، ابھی اللہ والے نے تھپڑ مار دیا تو آپ کا سانس بند ہو جائے گا، واپس
نہیں آئے گا. تو ابھی ایسا کرنے کا کہ غسل کر لیا, غسل کے فرائض اپنے عالم سے, اپنے فرقے اور مسلک کے عالم سے پوچھ لیجئے, تو غسل کر لیجئے. اس کے بعد جناب علی 2 رکعت یا 12 رکعت 2 کر کے نماز پڑھی, 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیے. استغفر اللہ سچ مچ والا, یعنی کہ جتنی برائی کی ہے نا کہ آج کے بعد میں نہیں کروں گا, اس میں آنےسٹ آپ نے ہونا ہے یہ دعا مانگتے وقت, ٹھیک ہے, پکی بات, جس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک مثال دیتے ہیں نصوح کی, تو وہ توبۃ النصوح ہونی چاہیے کہ بھئی یہ جتنا یہ پاپ میں نے کیے میں آئندہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. توبہ کریں اللہ سے, پھر آپ عمل کے یا دعا کے یا چلے کے وظیفے کے ایبل ہو جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عمل کب کیا جائے؟ جتنا بھی شر کا عمل ہے, یعنی کہ شر کا عمل ذاتی طور پر اپنی ذات کا بدلہ لینے کے لیے تو آپ نہ کرتے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی, اپنی ذات کے بدلے نہیں لیے جاتے, وہ اللہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو کہیں کوئی کیس آ گیا, کیس وہ عورت ہے داڑ داڑ مار مار کے رو رہی ہے, مظلوم ہے, تو اس کو آپ کو عمل دینا پڑ رہا ہے, تو اس کو بتا دیں کہ جب کسی کی بربادی کا عمل ہے, تباہی کا عمل ہے, جو ظالم ہے, یہ تباہی بربادی صرف ظالم کے لیے ہوگی, اور کسی کے لیے آپ نے اپنی دشمنی کی بنیاد پر عمل کیا تو عمل آپ کا بیڑا غرق کر دے گا, ٹھیک ہے. یہ اچھی طرح سن لیجئے. تو پھر اس کو بتا دیں کہ یہ جو عمل ہے وہ سورہ لہب کا عمل دیا آپ نے, سورہ فیل کا دیا, یا اذا زلزلت الارض زلزالها کا دے دیا, یا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم کا دے دیا, یا پھر یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال والا عمل دے دیا, یا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم یہ عمل دے دیا, یا فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان, پہلے اس کا سر دے مارو پھر ان کے جسم کو چتھڑ اڑا دو. اللہ تعالیٰ غفار کے لیے کہہ رہا ہے جو ظالم ہے. اسلام کو کسی کافر سے کوئی پرابلم نہیں ہے, اسلام کو پرابلم ظالم سے, ٹھیک ہے, اور اسلام کسی سے بدلے نہیں لیتا. تو جو ظالم ہے اس کے لیے ان میں سے کوئی سا بھی عمل جو بھی آپ کو پتا ہے یا آپ کے پاس ہے یا آپ کو کسی اللہ والے نے دیا ہے یا آپ کو کسی کتاب سے مل گیا, وہ کر رہے ہیں, تو پہلے تو آپ نے غسل کر لیا, تو استغفار کر لی. اس کے بعد یہ عمل چلے گا کب؟ یہ نقصان کا عمل, شر کا عمل جو ہے, جو خیر سے ہٹ کر ہے, کسی ظالم کو الٹا لٹکانا ہے, تو یہ عمل چلے گا صبح 11:52 سے 12:08 بجے تک, یعنی ٹوٹل 16 منٹ ہیں. 11:52, 11:53 پہ آپ کا عمل شروع ہو جائے, ختم جب بھی ہو. ایک بات ہو گئی. تو اس کا یہ طریقہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو خیر کا عمل ہے, خیر کا عمل, خیر کے کچھ اعمال تو آپ کے معمولات مغرب اور عشاء کے ہوتے ہیں. مغرب کو آپ نے سورہ واقعہ پڑھی, عشاء کو سورہ ملک, سورہ دخان پڑھ لی. لیکن کوئی خاص عمل آپ کو کرنا ہے تو پھر وہ رات کو 12 بجے کے بعد ہوگا. نصفہ وانقص منہ قلیلا سے اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہو, ٹھیک ہے. عمل کی دونوں باتیں پازیٹیو نیگیٹو سمجھ میں آ گئی. اب آخری بات سن لیجئے, عمل قبول کب ہوگا, دعا قبول کب ہوگی؟ جب ایک کیفیت ہوگی. کیفیت کب ہوگی؟ بھائی انجن گرم ہوگا تو سٹارٹ لے گا نا گاڑی, انجن ہی ٹھنڈا پڑا ہے تو گاڑی چلے گی نہیں, چلے گی نا. انجن گرم کرو. انجن گرم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے امن خلق کے 20ویں پارے کی دوسری آیت میں فرمایا تھا کہ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جب تم بدترین اضطراب میں ہوتے ہو تو کون ہے جسے تم پکارتے ہو اور تمہاری پکار کو سنتا ہے. تو ایک اضطرابی کیفیت ہونی چاہیے عمل پڑھتے وقت بھی, دعا مانگتے وقت بھی. تو آپ کا عمل نیگیٹو میں جا رہا ہے یا پازیٹو میں جا رہا ہے, اپنے عمل کے آپ خود ذمہ دار ہیں کہ آپ خیر کر رہے ہیں یا شر کر رہے ہیں. تو پھر وہ جا کے اوپر اپریشیٹ ہو جاتا ہے, ایکسپٹ ہو جاتا ہے, اور آپ کا کام ہو جاتا ہے. دعاؤں کی درخواست سے بھائی.